آیت نمبر 8 دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس سے آگے بھی اگلی بھی دعا ہے، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یہ دونوں دعائیں بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں کی روٹین میں ہم نے انشاءاللہ شامل کرنی ہیں۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت پرکشش کر دی گئی ہے، یعنی خواہشات نفس کی محبت۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں اللہ رب العزت ہمیں محبت کا ایک اصول بتا رہے ہیں کہ انسان کو محبت کس سے کرنی چاہیے تھی اور اس نے کن چیزوں سے محبت کر دی۔ تو انسان نے سب سے پہلے محبت کس سے کرنی تھی؟ اللہ رب العزت سے، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہو اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اپنی والدہ کی بجائے اپنی خالہ کی زیادہ خدمت کریں، خالہ کی بات کو زیادہ مانیں، تو والدہ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلا شک وہ اس کی بہن ہے، لیکن وہ یہ ہوگا کہ پیدا میں نے کیا ہے، تم بات زیادہ اس کی مانتی، میری نہیں مانتی۔ یعنی یہاں احساس ہو رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ہمیں اللہ سے ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا تھا کہ انسان کو کن چیزوں سے محبت ہے، تو اللہ نے یہاں واضح کی کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کو اللہ رب العزت نے پرکشش بنا کر دکھا دیا۔ اس قدر پرکشش ہیں خواہشات نفس تو اس کے آگے اللہ کی محبت بھی پرکشش نہیں لگتی۔ ایسے ہی ہے نا، ہماری نفس، ہماری خواہشیں اتنی آگے ہو جاتی ہیں، مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہیں، اتنی پرکشش، اور یہ کون بنا کے دکھا رہا ہے مجھے؟ شیطان اتنی خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیچھے ہو جاتی ہے، میں اللہ کی محبت کو پا ہی نہیں پا رہی ہوتی۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی محبت کو پاؤں۔ وہ تو یہی کہا تھا نا اس نے کہ میں اپنے ساتھ جہنم میں ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ اب اللہ نے ہمیں واضح بتا دیا تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خواہشات نفس بھی غلط کام ہے، ایک گناہ کا کام ہے، اس نے ہمیں پرکشش بنا کے دکھایا یہ شیطانی کام ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ یہ پرکشش بنا کر دکھانا شیطان کا کام ہے، کہ وہ تمہیں اتنا خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، تمہیں ایسے لگتا ہے جو تم خواہش کر رہے ہو یہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ تمہارے دل میں سب سے پرکشش محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے آگے تمہیں کوئی کچھ بھی نہ لگے، سب سے زیادہ اللہ لگے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے عورتوں کی محبت بھی مزین کر دی گئی۔ جب ایک مرد جو ہے وہ عورت سے اپنا دل لبھاتا ہے، لیکن عورت سے محبت اتنی نہ ہو کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے۔ یہاں ایک صحابی کا واقعہ، حضرت حنظلہ صحابی تھے، شادی ہوئی، پہلی ہی رات تھی، حقوق زوجین ادا کیے، غسل کرنے کے بھی ٹائم، یعنی ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا کہ اتنے میں منادی کرنے والے نے منادی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاد کے لیے نکلے۔ غسل کر سکتے تھے، تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتے تھے، لیکن کان میں جیسے ہی آواز آئی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ یہ حکم دے رہا ہے، بیوی کہاں، پہلی رات کی بیوی کہاں، غسل کہاں، سوچنا کہاں، سب کچھ ایک طرف، اور سب سے دوڑ کہاں لگا دی؟ حکم کی اطاعت میں، کہ میں اطاعت میں سب سے پہلے بن جاؤں۔ حضرت حنظلہ اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر لڑے اور اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو شہادت دے دی۔ اب جب شہادت ہو گئی، بیوی کو پتہ چلا، اب دیکھیے اس دور کی عورتیں بھی بڑی اچھی تھی، تربیت کتنی اچھی تھی، اس نے روکا کہ پہلی رات کا خاوند ہے میرا، کہاں جا رہے ہو، تمہیں نہیں جانا چاہیے، تم شہید ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میں تو بھی ایک پہلی رات ہی گزری ہے۔ ایمان کی پاور بہت زیادہ تھی، یعنی سب سے زیادہ محبت یہی تھی نا، انہیں اللہ کی محبت پرکشش لگتی تھی۔ اب اس بیوی نے جب سنا شہادت کا مقام پا لیا ہے تو اور تو کچھ بھی نہ سوچا، سب سے پہلی سوچ یہی آئی کہ انہوں نے تو غسل کرنا تھا۔ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی شرما بھی رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں، کیونکہ انصاری خواتین کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ وہ شرماتی بھی تھی لیکن مسائل بھی پوچھتی تھی۔
تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ حضرت حنظلہ کو غسل دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر غسل واجب تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم سے پہلے حیران تھا کہ حضرت حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اللہ نے ملائکہ بھیجے تھے، فرشتے بھیجے تھے۔ ان کا ایک لقب کیا بن گیا؟ غسل الملائکہ، کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ انعام بھی اچھا مل گیا، ایمان کی پاور اچھی تھی تو اللہ کی طرف سے انعام بھی بہت اچھا ملا۔ اللہ چاہتا تو اپنے صحابہ یا نبی کے ہاتھوں سے بھی غسل دلا سکتے تھے۔ جب ایک کام، ایک اطاعت اتنی خوبصورت تھی تو اس کا اجر بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے دیا کہ فرشتے غسل دیں گے میرے اس بندے کو، اور کوئی نہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہمیں مر جائے تو فلاں غسل دے، ہمارے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے، لیکن سب سے افضل فرشتے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا۔ تو یہاں دیکھیں ایک مرد کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ نہیں تھی، کیوں؟ ایمان کی محبت زیادہ تھی، اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ اب آج کے معاشرے کے اندر اللہ نے یہ آیت مردوں کے لیے بھی صاف بتا دی کہ تم اپنی بیویوں سے بلا شک محبت کرو، لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاؤ۔ اور بیوی کو کیا حکم ہے کہ اتنی اپنے خاوند سے محبت نہ کرو کہ خاوند کہیں غلط کام کرو تو اس کے کہنے پہ غلط کام شروع کر دو، نہیں، پھر خاوند کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ بیٹوں کی محبت بھی تمہارے دل میں اس قدر ڈال دی گئی کہ جس کے بیٹے نہیں ہوتے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، حالانکہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے نا ہمارے بڑھاپے کا ساتھی ہے۔ ساری اولادوں کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹھے کون ہوتے ہیں دوبارہ؟ میاں بیوی، ماں باپ بھی بیٹھے، دونوں اکیلے میاں بیوی بیٹھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹے ہوں گے تو بڑے ہو کر ساتھ دیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر ساتھ دینے والا نہ دنیا میں کوئی ہے، نہ قبر میں کوئی ہے، نہ ہی آخرت میں کوئی ہے۔ آپ اپنے لیے سب سے بہترین اپنے رب کو بنا لیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا۔ ہمیں اللہ اپنی دوستی عطا کر دے، ہم ایسی دوستی پالیں کہ دنیا میں بھی ہمیں اور کسی کی ضرورت نہ ہو، آخرت میں بھی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور قبر میں تو ویسے کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ اگر قبر میں بھی ہمارا ساتھی بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر فرمایا سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، یعنی پہلے تو آج کل ہم شادیاں ایسے کرتے ہی نہیں تھے کہ سونا ہونا چاہیے، سونے کے بغیر شادی نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں۔ شادی کتنی سادگی سے ہوتی تھی، شادی آیا اور عورت کو بلایا، کسی عورت کو، اور اس کے ساتھ شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، کھجوریں باندھ دی، ستو باندھ دیا، کچھ بھی کر لیا تو ولیمہ بھی ہو جاتا تھا۔ آج سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ سونا کتنا ہوگا، اور اس وقت جو ریٹس چل رہے ہیں سونے کے، ہم نے ابھی بھی سونے کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ میں یہاں تھوڑی سی اگزامپل دوں گی۔ میری قریبی ہیں، مجھے کہنے لگی کہ میرا دل چاہ رہا ہے، میرے پاس زنجیری تو ہے سونے کی، تو میں اب عمرے پہ جاؤں تو لاکٹ لے آؤں۔ میں نے کہا اب کیا کریں گی، زندگی تو ختم ہو رہی ہے، اینڈ ہے آپ کا، ابھی آپ اس کو ڈھیر لگا کے کیا کریں گی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ آپ کے ہاتھوں سے دیو جو صدقہ ہے نا وہ آپ کے لیے افضل ہے۔ یہ جو زنجیر کے اگر لاکٹ ڈال دیں گے یہ کن کے کام آئے گا؟ اولاد کے کام آئے گا نا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دے جائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر کر کے کیا کرنے ہیں؟ ہم پہنتے کم ہیں اور الماریوں میں سیل زیادہ ہوتے ہیں، پڑے ہیں، شادیوں پہ بھی نہیں پہننے، بھئی ڈر لگتا ہے، کوئی تو کہتے ہیں ڈر لگتا ہے پہننے بھی نہیں جاتے، بس اب زیورات سنبھال کر ڈھیر کی صورت میں رکھ دیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کو دے دیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ جنت کے خوبصورت زیورات پہنائے گا، اور کہاں تک پہنائے گا؟ جہاں تک وضو کے اعضاء چمکیں گے مومن کو وہاں تک سارے زیورات پہنا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہماری جو پہلی فرسٹ ہاف والی کلاس تھی نا اس میں ایک سحرش لڑکی تھی، تو وہ وضو کرنے بیٹھتی نا تو یہاں تک بازو بھی دھو رہی ہوتی تھی اور یہاں تک اوپر کر کے کافی پاؤں بھی دھو رہی ہوتی تھی، تو میں کہتی تھی سحرش اتنا کیوں کر رہی ہو؟ آج تک میرا اس سے رابطہ ہے۔ کہتی تھی میں نے جب سے یہ سنا ہے نا کہ زیورات پہنائے جائیں گے وضو جہاں تک چمکے گا، تو میری کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ دو، زیادہ زیادہ زیور چمکے میرا۔ تو یہ ایک جستجو ہے، شوق ہے، جنت کا شوق ہے، جنت کے زیور مجھے پہنائے جائیں گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اس کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھتی تو ہنسی بھی آتی تھی کہ کتنا شوق ہے۔ ایسے ہی صحابہ میں شوق ہوتا تھا،
کہ جو سیکھتے تھے سنتے تھے اس پہ عمل کرنے والے بنتے تھے، اور اس میں عمل میں شوق میں نظر بھی آتا تھا۔ تو یہاں ہمارے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ بھی مزین اللہ نے کہا کر دی ہے تم نے، اور پھر اس کے بعد عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی کے لیے جتنے بھی ہیں، یہ سارے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اس کو اتنا نہ رکھو اپنے اوپر حاوی کر کے کہ یہ میرا ہے، اس کو جمع کرنا نہیں۔ جب تک تم دنیا میں ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، اور اس کے بعد آخرت کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے واللہ عندہ حسن المعاد، اللہ کے نزدیک تو آخرت کا گھر بہت بہترین ہے۔ میں جب چاہ رہی ہوں کہ میری دنیا میں میرا سونا پہنوں گی اچھی لگوں گی، تو کیا میں آخرت میں پہنی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی؟ تو ہم یہ سوچ لے لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، میں مر جاؤں گی یہی رہ جائے گا، اور اگر میں یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی تو پھر کیا ہوگا، جنت میں مجھے اس کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ جس طرح دنیا کے ساز و سامان کی فکر ہے، اسی طرح آخرت کی بھی فکر پیدا کریں کہ آخرت میں بھی ہمیں یہ چیزیں نصیب ہوں، آخرت میں بھی ہمیں یہ ملے۔ صحابی کہتے تھے کہ کبھی اگر ہمیں کوئی نعمتیں زیادہ ملنا شروع ہو جاتی نا تو ہم رونے بیٹھ جاتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہو اور دنیا میں ہی ہمیں ساری نعمتیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ نہیں، فکر لگ جاتی تھی، نعمتوں کے زیادہ ملنے پر فکر ہو جاتی تھی کہ یہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہی باقی نہ رہے، یعنی انہیں یہ کوشش ہوتی تھی کہ آخرت میں ہمیں زیادہ ملے، دنیا میں کم بلچک مل جائے، اس پہ ہم قناعت کر لیں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی ہماری نظر آخرت پر رکھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 16 دعا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اسے افطاری میں پڑھنی ہے، ہم نے افطاری کے وقت بار بار پڑھنی ہے، سحری میں بھی، کھانا بناتے ہوئے زبان تو فارغ ہے نا، آپ نے زبان سے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے کیونکہ وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ آیت نمبر 16 ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر بھی کیا اور جنت میں جانے والی صفات بھی بتا دی ہیں کہ کون جنت میں جائے گا۔ یعنی ہم جانا چاہتے ہیں نا جنت میں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ان سے کون کون سی صفات ہے، ہم ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلی صفت جو جنت میں جائیں گے ان کی کیا ہے، وہ یہ دعا بار بار کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہم بھی اسے زیادہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری صفت بن جائے گی کہ ہم بھی اس دعا کو کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت اللہ بتا رہا ہے صبر کرنے والے، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، گھر کے اندر معاملات پر، خاوند کی دی ہوئی تکلیفوں پر، عزیز و اقارب کی تکلیفوں پر، دین پر عمل کرنے کی صورت میں تکلیفوں پر صبر کرنے والے۔ انشاءاللہ ہم نے اب اپنی زندگی میں اس چیز کو باندھ لینا ہے کہ کوئی بھی موقع آئے گا صبر کے بغیر میں نہیں گزاروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت میں جانے والوں کی صفت ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی بھی کسی بھی موقع پر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ سچ بولنے سے کیا ہو جائے گا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سچ بولنے سے ہوگا کیا، ایک دو سن لی جائیں گی کسی سے بھی، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سچ بولنے کا فائدہ تو ہے نا، جنت مل رہی ہے۔ جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے کہ فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایسا بندہ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار ہو جاؤ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ سچ کا فائدہ جنت ہے، جھوٹ کی اب نقصانات بہت زیادہ ہے، تو نقصانات والی چیز کو چھوڑ کر فائدے والی چیز کیا دیکھنی ہے، سچ بولنا ہے۔ والقانتین، فرما بردار، کس کے، اللہ کے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، عورتوں کے لیے جنت میں جانا اور بھی آسان ہے، وہ کیا ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھنے والی، نماز کو قائم کرنے والی بن جائے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اب دیکھیں خاوند کی اطاعت کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دینی نہیں ہوتی، دنیاوی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی نہیں مانتے، تو یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی جانا آسان ہے۔ باہر یہاں قانتین سے مراد اللہ کی فرما برداری ہے، کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، حضرت حنظلہ کی طرح۔
یعنی ایسا فرمانبرداری ہو کہ اللہ کہے ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنے گھر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو نہ دیکھیں۔ والمنفقین، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے والے، جو بھی آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی کوشش کیا ہے؟ خرچ کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے دو لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر رشک کرنا، یا اللہ مجھے بھی ایسا علم دے، میں بھی لوگوں کو نفع بخش علم سکھا سکوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی رشک کیا جائے۔ اور جب اس پر رشک کیا جاتا ہے کہ اللہ تم مجھے بھی ایسے مال دے، میں بھی ایسے ہر جگہ پر خرچ کرنے والا بن جاؤں، تو میں یقین سے آپ کہتی ہوں کہ اللہ دے گا، کیونکہ اسے میں نے آزمایا۔ میں جب لوگوں سے ایسے جہاد کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے فنڈ کی اپیل کرتی ہوں نا، کئی لوگ ہیں جو مجھے دیتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے بہت سیکھا ہے۔ ان میں سے فرسٹ میں نے اپنی ساس، ایسے وہ اللہ کے راستے میں دیکھتی تھی کہ میں حیران ہو کے دیکھتی تھی کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی۔ وہاں سے تھوڑی میرے اندر بھی سخاوت کا معاملہ زیادہ آیا۔ پھر ایک دو لوگ اور بھی ہیں، ایک اس محفل میں بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھ کر میرے دل میں آتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں تیرے راستے میں ایسے خرچ کروں۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھ کر دیکھیں، یہ کام کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے رشک کی بھی توفیق دی، اور جب میں نے رشک کیا تو اللہ نے مجھے دیا بھی ہے الحمدللہ، کہ آج میرا بھی جتنا دل کرے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ سے جب دعا کی جائے اللہ ضرور دیتا ہے رشک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے والمستغفرین بالاسحار، اگلی نشانی، اگلی صفت کیا ہے کہ وہ سحری کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جب ہم وہ دعا کثرت سے کریں گے جو اوپر میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اور میں نے کہا سحری میں بھی پڑھے، افطاری میں بھی پڑھے، سحری میں اگر آپ وہ دعا کریں گے تو سحری میں کیا ہو جائے گی؟ بخشش، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے ہی ہم نے سحری کے وقت بخشش مانگی۔ اور آگے پیچھے بھی، یعنی رمضان کے علاوہ بھی آپ اگر کوشش کریں نا تو رات کو جب بھی آنکھ کھلے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے کھلتی ضرور ہے آنکھیں، اٹھ کے عبادت نہیں کی جا سکتی تو دعا تو کی جا سکتی ہے، لیٹے لیٹے دعا تو کر سکتے ہیں نا، لیٹے لیٹے دعا ہی پڑھ لیں۔ اللہ ہم سے اور بھی زیادہ توفیق دے کہ ہم اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ پا رہے تو دعا سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعا مانگتے ہیں، لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیں، کیونکہ جب آنکھ کھلتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی لگتی ہے، تو آپ کو عادت بن جائے کہ آپ نے آنکھ کھلی ہے تو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر کوئی بھی بخشش کی دعائیں، اپنے لیے دعائیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں، جو بھی آپ کو یاد آ رہی ہوں، جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگتی دوبارہ آپ وہ دعائیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پیغام ہمیں دے دیا، کون سا؟ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ آج پاکستان ڈوبا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے اس پہ، ہماری حکمرانوں نے اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ہمارے حکمران جو بھی آتا ہے کس سے دوستیاں لگاتا ہے؟ انہی کے آگے کچھ کول پھیلاتا ہے، انہی سے دوستیاں کرتا ہے، انہی کے ملکوں میں جاتا ہے، ان سے سارا کچھ کرتا ہے۔ ابھی صبح ہی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک نیوز آئی پڑی ہے، وہ یہ کہ جتنے لوگوں کے بچے باہر کے ملکوں میں کام جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، رہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو گورنمنٹ کی جابوں سے ہٹا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جب تک ان کے بچے ہیں نا ان جگہوں پر، یہ ان کے حوالے سے بولیں گے نہیں، ان ملکوں کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کے اپنے بچے ان شہروں کے اندر، ان ملکوں کے اندر ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ آج اللہ کے حکم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اوپر اللہ کی آزمائشیں ہیں کہ اگر ہم کافروں کو دوست نہ بناتے، اہل ایمان والوں کو ہی دوست بناتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اترتا۔ اللہ کہہ رہا جو کوئی کافروں کو دوست بنائے گا تو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا، کتنی دوستیاں لگا لیں گے کافروں سے، کتنے کافروں کے معاملے چلا لیں گے، پھر آخر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔
آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے محبت، ایسے محبت، میں اللہ کی محبت میں مثال دیا کرتی ہوں کہ جب آج کے معاشرے میں یونیورسٹی کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں لڑکوں کے آپس میں محبت دیکھی آپ نے کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ نہ انہیں ماں باپ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، نہ گھر بار پیارا لگ رہا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے اگر تیرے گھر والے نہیں مان رہے تو کیا کرو، سامان بھی اٹھاؤ، گھر والوں کو بھی چھوڑو، خیر بات کرو۔ اتنی محبت میں اندھی ہوتی ہے کہ اسے نظر بھی نہیں آتا کہ میرے والدین، میرے بعد ان کا مقام کیا ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ محبت اتنی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے آگے کیا آ رہا ہے؟ صرف محبت اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اور مجھے اللہ سے ایسے ہی محبت ہو کہ مجھے بھی کوئی بھی نظر نہ آئے کہ وہ اس کی وجہ سے میں نے ایسے کیا، اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، رشتہ داروں کی وجہ سے کیا، امی کی وجہ سے کر دیا، ابو کی وجہ سے کر دیا، بہن بھائیوں کی وجہ سے کیا کیا۔ اللہ کی محبت کو پس پوچھ ڈال دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ سے محبت ہے، دعویٰ ہے کہ میں تم اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا دعویٰ کیا دکھانا ہے؟ آپ کی نشانی کیا نظر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، ان کو فالو کریں، کیسے دن گزارا، کیسی رات گزاری، کیسی باتیں کی، کیسے بیویوں کے ساتھ رہے، کیسے اپنے گھر کے معاملات چلائے، سب کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ 63 سالہ زندگی موجود ہے ہمارے پاس، ہم ان کو دیکھیں کہ انہوں نے جیسا کیا ویسے کریں۔ خوشی سیلیبریٹ کیسے کی، ایونٹس کیسے بنائے، کون سے ایونٹس کیے، کون سے نہیں کیے، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری رب سے محبت ہوگی، اور پھر اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 36، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ دعا کر رہی ہیں، تو ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیا کہہ رہی ہیں کہ بے شک میں اس سے، ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، اپنی اولاد کی اولاد کو بھی کس سے بچا رہی ہوں؟ شیطان مردود سے تیری پناہ دیتی ہوں۔ یہ عمران کی بیوی نے، حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ حضرت مریم پیدا ہوئی یا حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی آگے اولاد کون سی تھی؟ حضرت عیسیٰ۔ دونوں کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بچے کو رلاؤ، بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ تو بچہ کا رونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، جس وجہ سے وہ روتا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان کے والدہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی نے دعا کی، حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی کہ انہیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو ان کو شیطان سے محفوظ رکھا گیا۔ ہم اولاد تو مانگتے ہیں، اولاد کی اولاد بھی مانگتے ہیں، لیکن ساتھ میں نیک اور صالح کی بھی اولاد نہیں کرتے، اور اس طرح کی دعا بھی نہیں کرتے کہ اس نے شیطان مردود سے پناہ دے۔ حضرت عمران نے حضرت عمران کی بیوی نے جب اس کو پریگننسی ہوئی، حمل ہوا، تو اس نے ایک اللہ سے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری راستے میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہا بیٹی پیدا ہو گئی تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹی ہے تو اس کو بھی وقت کی، اللہ کی ہی منشا تھی کہ اللہ تمہیں بیٹی دے رہا تھا، اللہ بیٹی کو ہی آگے عظیم بنانا چاہتا تھا، برگزیدہ بنانا چاہتا تھا۔ پھر حضرت مریم کی کفالت کے وقت بھی آپس میں اس نے کہا میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، لیکن حضرت زکریا جو کہ ان کے خالو تھے، ان کے حصے میں آئی کہ انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اور حضرت زکریا کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میں محراب میں داخل ہوتا تھا تو کیا دیکھتا؟ مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی اور ان کے پاس بے موسمی پھل پڑا ہوتا، موسم نہیں ہوتا تھا، بے موسم پھل ہوتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا اے مریم کہاں سے آیا یہ پھل؟ تو کہا میرے رب نے مجھ کو کھلایا۔ حضرت ابراہیم کو بھی آگ میں رب نے وہ نعمتیں کھلائی تھی جو دنیا میں نہیں تھی، اور حضرت مریم کو بھی اللہ وہ پھل دے رہے ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو کہا کہ یہ میرے رب نے دیا۔ کہا تمہارا رب بے موسمی تمہیں پھل دے سکتا ہے تو کیا ہوا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھی بے موسم ہو گیا ہوں، تو مجھے بھی تو اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ یہ تھی ان کی ایمان کی پاور
جس میں انہوں نے یہ سوچا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کون سی دعا کی؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، آیت نمبر 38، یہ دعا کہ اللہ ہمیں نیک اور صالحہ اولاد دے اپنے پاس سے، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، چاہے اولاد ہے یا نہیں ہے، نیک اور صالحہ تو بنانا ہے نا انہیں انشاءاللہ، تو یہ بھی دعا ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو سن لیا اور انہیں اولاد دے دی، اور پھر انہیں بتایا کہ اس کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا۔ آیت نمبر 53 دعا ہے، نشان لگا لیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ثلاثہ کے ساتھ ہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، یعنی ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ کچھ لوگ نہیں مانتے تھے نا اللہ کے رسول، تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان گواہ والے لوگوں میں شامل کر دے۔